دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ولیم شیکسپیئر کی ٹریجڈی میکبتھ کو ڈسکس کریں گے، تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس ٹریجڈی کی شروعات میں ایک وار کے بارے میں دکھایا جاتا ہے جو کہ اسکاٹ لینڈ اور ناروے کے درمیان ہو رہی ہے، لیکن ناروے اس وار میں اکیلا نہیں ہوتا، کچھ اسکاٹش نوبل مین ہوتے ہیں، وہ بھی ناروے کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اس وار میں۔ اسکاٹ لینڈ کے کنگ کا نیم ڈنکن ہے، وہ خود تو لڑنے نہیں جاتا لیکن اس کے ایک جنرل ہوتا ہے میکبتھ، جو کہ اپنی کریج یا بہادری کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہ کنگ ڈنکن ایسے کرتا ہے کہ اس کی کمانڈ میں اپنی آرمی دے دیتا ہے اور اسے لڑنے کے لیے بھیجتا ہے۔ میکبتھ بہت بہادری سے لڑتا ہے اور اس بات کو پروف کر دیتا ہے کہ کنگ ڈنکن نے صحیح فیصلہ کیا تھا، اور آخر کار اسکاٹ لینڈ وہ وار جیت جاتا ہے۔ وار جیتنے کے بعد میکبتھ اپنے دوست بینکو کے ساتھ جنگ سے واپس آ رہا ہوتا ہے۔ یہ بینکو بھی ایک جنرل ہے اور میکبتھ کا دوست ہے۔ جب یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا گزر ایک سنسان یا ویران علاقے سے ہوتا ہے۔ جب یہ تھوڑا فاصلہ طے کر لیتے ہیں تو ان کے سامنے 3 وچز یا 3 چڑیلیں آ جاتی ہیں۔ دوستوں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تینوں چڑیلیں آپس میں بہنیں تھیں۔ یہ چڑیلیں میکبتھ اور بینکو کے سامنے کچھ پریڈکشنز یا بھوشیوانی کرتی ہیں۔ یہ میکبتھ اور بینکو کو ان کے فیوچر کے بارے میں بتاتی ہیں۔ چڑیلیں میکبتھ کو بتاتی ہیں کہ ابھی تو تم تھین آف گلیمیز ہو، لیکن بہت جلد تم تھین آف کیڈور بھی بن جاؤ گے، اور پھر آخر کار تم اسکاٹ لینڈ کے کنگ بھی بن جاؤ گے۔ بینکو کے بارے میں چڑیلیں بتاتی ہیں کہ تم خود تو کنگ نہیں بنو گے، لیکن تمہارا ایک بیٹا ہوگا، وہ ایک دن اسکاٹ لینڈ کا کنگ ضرور بنے گا۔ یہ کہنے کے بعد چڑیلیں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ باتیں سننے کے بعد میکبتھ اور بینکو ان سب کو سیریس نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسی پریڈکشن ہے، وہ اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ لیکن جب وہ کنگ کے ٹینٹ پر پہنچتے ہیں کنگ ڈنکن سے ملنے کے لیے، تو انہیں 3 نوبل مین ملتے ہیں۔ نوبل مین پہلے تو میکبتھ کو مبارکباد دیتے ہیں جنگ جیتنے کی، لیکن پھر وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ کنگ نے تمہیں تھین آف کیڈور بنا دیا ہے، کیونکہ جو پہلا تھین آف کیڈور تھا وہ ناروے والوں کی مدد کر رہا تھا، اور اسے بہت جلد ان سب کی سزا دی جائے گی۔ میکبتھ جب یہ سنتا ہے تو وہ بینکو سے بولتا ہے کہ چڑیلوں کی باتیں تو سچ ہوگی، کیا میں ایک دن کنگ بنوں گا؟ بینکو اسے آگے سے آنسر دیتا ہے کہ اسے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ شیطانی قوتیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو بعض دفعہ دھوکہ دیتی ہیں، میکبتھ کو ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کنگ ڈنکن خود آ جاتے ہیں۔ وہ میکبتھ اور بینکو کو جنگ کی مبارکباد دیتے ہیں اور ان کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ان کے بعد ان کا بڑا بیٹا میلکم کنگ بنے گا، یعنی کہ وہ اپنے بڑے بیٹے میلکم کو کراؤن کا وارث بنا دیتے ہیں۔ میکبتھ جب یہ سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ چڑیلوں نے تو بولا تھا کہ تم کنگ بنو گے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ ابھی میکبتھ یہ سب سوچ رہا ہوتا ہے کہ کنگ ڈنکن میکبتھ سے بولتے ہیں آج شام کا کھانا وہ ان کے گھر یعنی کہ میکبتھ کے گھر کھانے آئیں گے۔ میکبتھ آ کے سے رپلائی دیتا ہے کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، اور لیڈی میکبتھ یعنی کہ میکبتھ کی بیوی بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہوگی۔ میکبتھ یہ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ جو کنگ ڈنکن اور میکبتھ ہے یہ آپس میں کزن ہے۔ سٹوری تھوڑی آگے بڑھتی ہے اور میکبتھ کا ڈینسنن کیسل دکھایا جاتا ہے، جہاں لیڈی میکبتھ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں ایک لیٹر پڑھ رہی ہوتی ہے جو میکبتھ نے اسے بھیجا تھا۔ اس لیٹر میں یہ لکھا تھا، میری پیاری بیوی، مجھے لگتا ہے کہ ان عجیب بہنوں یعنی تینوں چڑیلوں کے پاس کچھ اسپیشل پاورز ہیں۔ انہوں نے بولا تھا کہ میں تھین آف کیڈور بنوں گا، یہ بات سچ ثابت ہو گئی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ایک دن کنگ بنوں گا۔ اس بات کو سیکرٹ رکھنا، کسی کو بتانا نہیں، بہت جلد میں تمہارے پاس ہوں گا۔ جب لیڈی میکبتھ یہ پڑھتی ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ میکبتھ تو اس معاملے میں بہت بزدل ہے، وہ کمزور ہے، وہ کبھی کنگ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، میں اس کو ایسا کرنے کے لیے انسپائر کروں گی، کیونکہ میرے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سب سوچ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں میکبتھ وہاں آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم تیاری کر لو، آج رات کو کنگ ہمارے کیسل میں آئیں گے اور رات کا کھانا کھائیں گے۔ لیڈی میکبتھ پوچھتی ہے کہ وہ واپس کب جائیں گے؟ آگے سے میکبتھ جواب دیتا ہے کہ کل صبح۔ لیڈی میکبتھ بولتی ہے کہ وہ کبھی صبح واپس نہیں جا سکیں گے، تم مجھ پر یہ سب چھوڑ دو، تم اپنی فیلنگز چھپا کر رکھنا اور کنگ ڈنکن کے ساتھ فرینڈ بن کر رہو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ رات کو کنگ ڈنکن کھانا کھانے کے لیے کیسل پہنچ جاتے ہیں اور لیڈی میکبتھ یہ پلان بنا رہی ہوتی ہے کہ وہ کنگ کو کیسے مارے، لیکن میکبتھ اسے یہ سب کرنے سے منع کرتا ہے۔
اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ سب نہ کرے کیونکہ کنگ اس پر ٹرسٹ کرتا ہے، وہ تب بھی تو یہاں آیا ہے۔ لیکن لیڈی میکبتھ اس کی ایک نہیں سنتی کیونکہ وہ خود کوئین بننا چاہتی تھی اور میکبتھ کو وہ کنگ بنانا چاہتی تھی۔ میکبتھ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کرے یا نہ کرے۔ آخرکار اس کا لالچ اس کی اچھائی پر حاوی آ جاتا ہے اور وہ خود بھی کنگ ڈنکن کو مار دیتا ہے۔ کنگ ڈنکن کو مارنے کے بعد وہ اس کے سپاہیوں کو بھی مار دیتا ہے اور سارا الزام اس کے سپاہیوں پر لگا دیتا ہے۔ کنگ ڈنکن کے دونوں بیٹے بہت بزدل تھے۔ جب کنگ ڈنکن مر جاتے ہیں تو ان کا بڑا بیٹا میلکم انگلینڈ چلا جاتا ہے اور چھوٹا بیٹا ڈونلڈ بلوم آئرلینڈ چلا جاتا ہے۔ جب پیچھے تخت کا کوئی وارث نہیں رہ جاتا تو وہ میکبتھ کو کنگ بنا دیتے ہیں۔ جب میکبتھ کنگ بن جاتا ہے تو اس کے ذہن میں چڑیلوں کی بھوشیوانی آتی ہے کہ بینکو خود تو کنگ نہیں بنے گا لیکن اس کا بیٹا ایک دن کنگ بنے گا۔ میکبتھ ایسا کرتا ہے کہ بینکو اور اس کا بیٹا جب شکار پر جاتے ہیں تو ان دونوں کو مارنے کے لیے اپنے آدمی بھیج دیتا ہے۔ میکبتھ کنگ بننے کی خوشی میں ایک ڈنر کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے تمام نوبلز مین کو دعوت دیتا ہے اس ڈنر میں آنے کی۔ رات کو جب ڈنر کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے تو ادھر وہ آدمی پہنچ جاتے ہیں جنہیں میکبتھ نے بینکو اور اس کے بیٹے فلائنس کو مارنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔ وہ آدمی آ کر بتاتے ہیں کہ انہوں نے بینکو کو تو مار دیا ہے لیکن اس کا بیٹا اندھیرے کی وجہ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میکبتھ جب یہ سنتا ہے تو وہ بہت غصہ کرتا ہے اور تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میکبتھ کو ڈنر پر ہی بینکو کا بھوت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ سارے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے کنگ کو کیا ہو رہا ہے۔ میکبتھ کی بیوی جب یہ دیکھتی ہے تو وہ آگے بڑھ کر میکبتھ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن میکبتھ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ تو فائنلی لیڈی میکبتھ سب سے یہ بولتی ہے کہ میکبتھ کی طبیعت خراب ہے، آپ سب چلے جائیں، اور سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میکبتھ اسی ڈر کی وجہ سے دوبارہ چڑیلوں سے ملنے چلا جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ واٹ ول ہیپن ان فیوچر میں کیا ہوگا۔ وچز اس کے سامنے 3 پریڈکشنز کرتی ہیں۔ وہ پہلی بات بتاتی ہیں کہ تم میکڈف سے بچ کر رہنا۔ دوسرا وہ اس کو بتاتی ہیں کہ کوئی بھی عورت سے پیدا ہوا وہ بچہ تمہیں نہیں مار سکتا۔ تیسری بات بتاتی ہیں کہ کوئی بھی تمہیں اس وقت تک شکست نہیں دے سکتا جب تک کہ برنم ووڈ نامی جنگل تمہارے کیسل کے قریب نہ آ جائے۔ میکبتھ جب یہ سنتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو بغیر کسی عورت کے پیدا ہوا ہو، اور نہ ہی وہ جنگل اس کے محل کے قریب تھا، وہ اس کے محل سے بہت دور تھا۔ این اسی وقت اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ وچز نے پریڈکشن کی تھی بینکو کے بیٹے کے بارے میں، وہ بھی ایک دن کنگ بنے گا۔ وہ ان چڑیلوں سے یہ سوال پوچھتا ہے لیکن چڑیلیں اس کا کوئی جواب نہیں دیتی اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ چڑیلوں کے غائب ہونے کے بعد میکبتھ کے ذہن میں وہ پریڈکشن آتی ہے جو چڑیلوں نے کی تھی کہ میکڈف سے بچ کر رہنا، تو وہ ایسے کرتا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو بھیج دیتا ہے میکڈف کے کیسل پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن میکڈف تو پہلے ہی انگلینڈ گیا ہوا ہوتا ہے۔ تو سپاہی ایسے کرتے ہیں کہ میکڈف کی فیملی کو مار دیتے ہیں، اس کے بیوی بچوں کو مار دیتے ہیں اور واپس آ کر کنگ کو ان سب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوسری طرف میکڈف تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ سوچ لیتا ہے کہ وہ میکبتھ سے ان سب کا ضرور بدلہ لے گا۔ وہ ایسا کرتا ہے کہ کنگ ڈنکن کے بڑے بیٹے میلکم کے ساتھ مل کر ایک آرمی بناتا ہے میکبتھ سے لڑنے کے لیے۔ میلکم اور میکڈف اپنی آرمی لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں کچھ اور نوبلز بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کیونکہ انہیں بھی میکبتھ کی ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اب اتفاق کی بات یہ تھی کہ جہاں پر یہ سب ملتے ہیں اس کے پاس ہی برنم ووڈ نامی جنگل ہوتا ہے۔ کنگ ڈنکن کا جو بڑا بیٹا ہوتا ہے میلکم، وہ انہیں آرڈر دیتا ہے کہ اس جنگل کی شاخیں کاٹ لو تاکہ ہم اس کے اندر چھپ کر آگے بڑھ سکیں، تاکہ دشمن کو ہماری تعداد کا پتہ نہ چل سکے۔ اس طرح وہ ان شاخوں کے اندر چھپ کر آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ کسی کی نظر میں نہ آئیں۔ دوسری طرف کیسل میں میکبتھ جنگ کی تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ اسے خبر ملتی ہے لیڈی میکبتھ کی ڈیتھ کی۔ دراصل جو لیڈی میکبتھ ہوتی ہے وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی، اسے لگتا تھا کہ کنگ ڈنکن کا خون اس کے ہاتھوں پر ہے۔ وہ رات کو نیند میں چلنا شروع کر دیتی تھی اور اپنا ہاتھ صاف کرنے لگتی تھی، یہ سب وہ رات کو خواب میں کرتی تھی۔ میکبتھ جب یہ سب سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے کیونکہ لیڈی میکبتھ ہی تھیں جو اسے صلاح مشورہ دیتی تھیں۔ ابھی وہ اسی صدمے میں ہوتا ہے کہ ایک سپاہی آ کر اسے بتاتا ہے کہ اس نے برنم ووڈ نامی جنگل کو چلتے ہوئے دیکھا ہے
باقی نوبلز یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں، لیکن میکبت کو وچز کی پریڈکشن یاد آ جاتی ہے۔ جب میکبت چل کر ونڈو سے دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ میکبت اور میلکم کی آرمی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ میکبت بہت بہادری سے لڑتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا وہ امر ہے، وہ بہت سے لوگوں کو مارتا ہے، اور آخرکار میکبت اور میکڈف آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ میکبت میکڈف سے بولتا ہے کہ تمہارا مجھ سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مجھے کوئی بھی عورت سے پیدا ہوا ہوا بچہ نہیں مار سکتا۔ میکڈف اسے بتاتا ہے کہ وہ کسی عورت سے پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی پیدائش کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کی ماں کے پیٹ سے اسے کاٹ لیا گیا تھا۔ میکبت جب یہ سب سنتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اب اس کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ اتنے میں میکڈف اسے مار دیتا ہے اور اس کا سر اپنے نیزے پر لگا کر میلکم کے سامنے لے جاتا ہے۔ پھر میلکم کو تاج پہنایا جاتا ہے اور وہ کنگ بن جاتا ہے۔ یہ تھی ولیم شیکسپیئر کی ٹریجڈی۔ اب آپ نے کمنٹ میں یہ ضرور بتانا ہے کہ کیا وجہ بنی میکبت کے ڈاؤن فال کی، اس کا اپنا لالچ یا وچز کی پریڈکشن۔